ناظرین آداب، جیسا کہ آپ واقف ہیں یہ ماہ محرم کا زمانہ ہے اور واقعات کربلا کے بارے میں آپ سب واقف ہیں۔ آج تک ہمارے آنسو نہیں پوچھے ہیں اور ہمارے پاس اس کا قصہ بیان کرنے کے لیے، اس داستان پر بات کرنے کے لیے لفظ ساتھ نہیں دیتے۔ کربلا کے واقعے سے لے کر وہ جو سلسلے ہیں، جو روایتیں ہمارے ہیں عزاداری کی، مرثیے کی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری خوش بختی ہے کہ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری درخواست پر، ہماری دعوت پر ہم نے درخواست کی اور التجا کی، اور بہت ہی معتبر شخصیت جو اس موضوع کے اوپر بہت اہم اتھارٹی ہیں، خاص طور سے ہمارے حیدرآباد دکن میں ان کے نام کے آگے اور کوئی بڑا نام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، علامہ اعجاز فرخ صاحب۔ میں فرخ صاحب آپ کا خیر مقدم استقبال کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست قبول کی۔ فرخ صاحب، یہ جو ہمارے طلباء ہیں، ہم ان کو لے کر اس میں کئی جگہ امام باڑوں میں اور عزا خانوں میں لے کے گئے اور ان کو علم انہوں نے دیکھے، مجلسیں دیکھیں، مرثیے سنے، عزاداری کی محفلوں میں وہ بیٹھے اور وہاں پر ان کو بہت سے لوگ تو واقف ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پہلا تجربہ تھا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے طلباء کی رہنمائی فرمائیں، اور یہ سلسلہ جو کربلا کا واقعہ ہوا، جو بہت ہی اندوہناک تھا، تکلیف دہ تھا، اور واقعی مطلب اس سے زیادہ تکلیف دہ اور کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مطلب یہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے طلباء کو ذرا سا کچھ وضاحت کر دیں کہ مطلب وہ کیوں یہ سلسلے ہیں اور کیوں ہم لوگ آج بھی جب یہ تاریخ آتی ہے تو اتنے رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور یہ غم بھلایا نہیں بھولتا۔ وہ سلسلہ تھوڑا سا مختصر۔ تو بات دراصل ایسی ہے جناب علی کہ واقعہ کربلا 61 ہجری 10 محرم کو ہوا، جی، اور اب ہم یہ 1438 ہجری میں ہیں۔ جی ہاں، کسی غم میں اتنی آفاقیت نہیں ہے جتنی کربلا کے غم میں ہے۔ یقیناً۔ ہزاروں کا لشکر باطل کا اور 72 نفوس پر مشتمل ایک پاکیزہ وش قافلہ، جس میں عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی، ان میں رشتوں کا احترام، آپس کا احترام، محبتیں، حفظ مراتب، یہ سب کچھ ایک طرف۔ حق و باطل کے درمیان کی جنگ تھی، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو آج بھی جب دنیا میں جبر استبداد اور ظلم سر اٹھاتا ہے تو اس کے لیے امام حسین سے زیادہ موضوع کوئی نام نہیں ملتا، اور کربلا سے موضوع کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جہاں ظلم کو مظلومیت اور صبر سے شکست دی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نسلاً بعد نسلاً، قبیلاً بعد قبیل، جیلاً بعد جیل، یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا۔ میں ضمن میں آپ سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ واقعہ کربلا کا اثر ہر وجود نے قبول کیا، اور اس غم میں وہ آفاقیت ہے کہ ہر رنگ و نسل، مذہب و ملت، ملک، خطہ، زمین، ان سب میں رش بس جاتی ہے، ہر تہذیب میں یہ غم رش بس جاتا ہے۔ یقین۔ اور حسین کسی مخصوص فرقے کے، مذہب کے، مسلک کے، خطے کے، ریاست کے، ملک کے، بر اعظم کے امام نہیں ہیں، حسین عالم انسانیت کے امام ہیں۔ اس اعتبار سے انسانیت نے اس دکھ اور درد کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی گہرے کربلا کے درد کی جڑیں جتنی گہری انسانیت کے دل میں پیوست ہیں، اسی کے لیے تو کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ اسی کے پس منظر میں ہے۔ حیدرآباد کی تاریخ کے سلسلے میں یہ آپ عام عزاداری کے تعلق سے جاننا چاہتے ہوں یا حیدرآباد کے؟ نہیں، ہم حیدرآباد کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے طلباء چونکہ یہاں ابھی اس وقت جا رہے ہیں مختلف۔ حیدرآباد کے عزاداری کے تعلق سے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ چونکہ شہر حیدرآباد قلی قطب شاہ کا آباد کیا ہوا ہے، جی ہاں، 1591 میں یہ شہر بنا، اور اس کا پہلا عاشور خانے کی میں اصطلاح طلبہ کے لیے، ہاں، یہ اس میں تھوڑا سا ان کو بعض اصطلاحات ہوتی ہیں، امام باڑہ، عاشور خانہ، عزاداری خانہ جو ہے، یہ بچوں کو وضاحت اس کی ہو جائے۔ یہ تو بہت معمولی سی بات جی ہے جی جی کہ باڑہ تو لفظ ہے ہندی کا، جی ہاں، جی ہاں، تو امام ہے، جی ہاں، اس طرح سے یہ ہو گیا امام باڑہ۔ عاشور بھی فارسی، خانہ بھی فارسی۔ جی جی، تو چونکہ یہاں
قلی قطب شاہ، یہ قطب شاہی خاندان جو تھا وہ تو ایرانی نژاد ہی تھے، وہ لوگ تو ترکمانستان کے تھے، یہاں آئے تھے تو وہاں تو زبان ہی فارسی تھی، تو یہاں اس کو عاشور خانہ کہا جاتا ہے، عزا تو غم کو کہتے ہیں، تو کہیں وہ عزا خانہ ہوا، کہیں وہ عاشور خانہ ہوا، کہیں وہ تعزیہ خانہ ہوا، اور کہیں امام باڑہ ہوا، کہیں امام بارگاہ ہوا، نسبتیں سب کی یہی ہیں۔ لیکن یہ تعزیے کا جو سلسلہ ہے وہ لکھنؤ دہلی کی طرف زیادہ ہے، یہاں چلن سنا کم ہے اس جی ہاں، تعزیے کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ جی، نادر شاہ درانی جب فتوحات کے سلسلے میں عراق تک گیا تو وہاں وہ متاثر ہوا، بلکہ جب اس کے سامنے کہا گیا کہ بھئی شہید زندہ ہیں، اپنا رزق پاتے ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، تو اس نے کہا زندہ ہے، نیا نیا تو مسلمان ہوا تھا جی تو اس نے کہا کہ مجھے کھودو، میں قبر دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندہ ہے، تو لوگوں نے کہا وہ سید الشہداء ہیں، رسول کے نواسے ہیں، آپ ایسا نہیں کر پائیں گے، تو کہا پھر میں اس کا ثبوت کیا ملے مجھے، کہاں ملے کہ یہ زندہ ہیں؟ تو حضرت حر کربلا سے میں سمجھتا ہوں 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کا مزار ہے، مطلب امام حسین کے روضے سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کا مزار ہے، وہ وہاں لے گئے، کہا کہ آپ ان کو دیکھ لیجیے، قبر کھدوائی گئی، دیکھا لاش تازہ بتازہ جیسے ابھی 9 تدفین ہوئی ہو رکھی ہوئی ہے، آثار حیات چہرے پر بھی ہیں، سر پر ایک رومال بندھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ رومال کیسا ہے؟ کہا حر کے سر پہ جو زخم آیا تھا تو حسین ابن علی نے اپنے والدہ ماجدہ کا رومال حر کے سر پہ باندھ دیا تھا، یہ وہ رومال ہے، کہا اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، رومال کو جیسے رومال کھولا گیا وہ قبر میں پھر خون بہنے لگ گیا، تو اس کو بند کر دیا گیا بڑے احترام سے، نادر شاہ منقلب ہو گیا، کہہ لیجیے کہ وہ منقلب ہو گیا بالکل، اب وہ کربلا سے پڑاؤ اٹھانے پہ تیار نہیں، مہینوں گزر گئے، پڑاؤ نہ اٹھا، ادھر فوج بے چین ہو رہی تھی، اس سے یہ کہا گیا کہ یہ جیسا روضہ ہے امام حسین کا، اس کی شباہت کا ایک آپ بنا لیں اور اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، فوج بے چین یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ وہ بنا، وہ جہاں جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ چلتا تھا، وہ جب چاہتا تھا اسے دیکھتا تھا۔ جب ہندوستان آیا محمد شاہ رنگیلے کے دور میں، وہ تو آپ کو یاد ہے، بچے بھی جانتے ہیں بات، تو پگڑی تو اس نے بدل لی، کوہ نور تو لے گیا، لیکن تعزیے کی ایک تہذیب یہاں ہندوستان میں چھوڑ گیا، اس کے جو سپاہی تھے کچھ یہاں رہ گئے، انہوں نے بھی وہ تعزیہ یہاں بنایا، وہ تعزیہ یہاں بنا، تعزیہ یہاں رہ گیا، یہ تب سے تو یہ شمال میں چونکہ ہوا، وہاں ہوا، تو وہ اس تہذیب کے اثر میں تعزیہ وہاں ہے، وہاں تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا یا میں عرض کیے دیتا ہوں کہ تعزیے بہت سارے بنائے جاتے ہیں، کئی چیزوں کے، جیسے ابرک کا تعزیہ، روئی کا تعزیہ، پھولوں کا تعزیہ، یہ جسے رائی کہتے ہیں، رائی کا تعزیہ تو بہت بنائے جاتے ہیں، اپنی اپنی عقیدت کے اظہار ہیں، اور حیدرآباد بھی یہ نہیں، حیدرآباد میں یہاں تابوت نما زری اٹھائی جاتی ہے اور اس کے آگے آگے علم ہوتا ہے، اور واقع کربلا میں حضرت عباس علمدار تھے، تو وہ علم ان سے منسوب ہے، تو اب بھی وہ علم آگے اس طرح سے ہوتا ہے، بڑی عقیدت سے، بڑی عقیدت سے، اور یہاں حیدرآباد میں تو حضرت عباس سے بڑی عقیدت پائی جاتی ہے۔ میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ جتنی مجلسیں اور جتنی حاضری سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کی موت پہ مرنے والے کے گھر جو لے جائی جاتی ہے کھانے پینے کی چیزیں، اسے حاضری کہتے ہیں، یہ اٹینڈنس والی حاضری، وہ حاضری ہے، تو بہت بڑی حاضری ہے، تو وہ حضرت عباس کی حاضری بسد احترام حیدرآباد میں ہوتی ہے، اور کم و بیش ہر گھر میں ہوتی ہے، اس کے اپنے اپنے رسم و رواج ہے، اس پہ میں بھی تھوڑا آگے آؤں گا تو آپ سے گفتگو کروں گا۔ یہ ذریح کے آگے حضرت عباس کا علم ہوتا ہے، یہ بات ہے کہ جب تک حضرت عباس تھے اہل حرم پہ کوئی آفت نہیں آئی تھی،
وہ سینہ سپر تھے، طلایہ گر تھے، خیام حسینی کے طرح، اور وہ تو امام حسین کے ساتھ یوں بھی تھے جیسے سایہ ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو جب حضرت عباس کا علم ضریح کے آگے آگے لے جاتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال سا ابھرتا ہے کہ گویا آج بھی عباس سینہ سپر ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ تصور ہے، یہ تصور ہے، اور اس وجہ سے یہاں تعزیہ نہیں ہوتا، یہاں ضریح کا رواج ہے۔ جو ہر علاقے میں دیکھیے اس کے اثرات ہوتے ہیں، تاریخ ہے کہ اس تاریخ کے پس منظر میں ہوتا ہے۔ اچھا، شمال میں میرا بچپن جو تھا، میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور تمام تر ہمارے اضلاع میں اور اضلاع کے برابر کے دوسرے اضلاع میں اور جتنے بھی گاؤں تھے، لوگ محرم میں اپنے گاؤں آیا کرتے تھے۔ اس میں ہندو مسلمان شیعہ سنی یا بڑی ذات کچھ نہیں تھا، محرم ہے اپنے گاؤں اپنے وطن پہنچو، اور سارے معاملات طے ہوتے تھے، ساری چیزیں طے ہوتی تھیں۔ یہ سلسلے اب دھیرے دھیرے مجھے نہیں لگتا کہ اتنے مضبوط ہیں محرم میں گھر آنے کے، کیونکہ ہر لوگ طے کرتے تھے، مقدمے ہوں، بات چیت ہو، شادی بیاہ ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ جمع ہوتے تھے، اور مطلب بہت زیادہ اس کو ہر طرح سے مطلب اس میں ملوث ہوتے تھے کہ محرم ہے، یہ محرم کا زمانہ ہے۔ وہ میں 70 تک کی بات کر رہا ہوں، پورے پورم میں، دہلی کے اطراف میں بھی لوگ آ جاتے، جہاں بھی ہوتے تھے اپنے نوکری پہ گئے، کام پہ گئے، آتے تھے۔ یہ جو سلسلے تھے یہ یہاں دکن میں اس کا کیا روایت ہے؟ یہاں بھی تھے، بلکہ میں کہوں اب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن جب تک خلیجی ممالک کے روزگار کھلے اور لوگوں نے دشت میں اپنے خیمے لگا لیے، واہ واہ واہ، کیا جملہ بولا آپ ایسی ہو گئی۔ واہ 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 جی، اور اس زمانے میں جس دور کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اب میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ میری نظر میں 75 برس کی عزاداری ہے، میں 75 سال پورے کر چکا ہوں۔ جی ہاں، کہ بچپن سے آپ بچپن سے تو ایک 4-5 سال میرے اگر آپ نکال بھی دیں تو 70 برس میں نے اس شہر کو دیکھا ہے، اس میں سانس لی ہے، یہاں میں پروان چڑھا ہوں، ہر ماحول، ہر تقریب، ہر دور میرا دیکھا ہوا ہے۔ میں نے دوسری جنگ عظیم بھی دیکھی، میں نے ہندوستان کی آزادی بھی دیکھی، میں نے آپریشن پولو میں سقوط حیدرآباد بھی دیکھا، میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہاں بھی تھا اور اب بھی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اب بھی خلیجی ممالک سے اپنی چھٹیوں کو محرم کے لیے وقت نہیں، ہم نے دیکھا آج کل بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ہم کینیڈا سے آئے ہیں، ہم لندن سے آئے ہیں، ہم سعودیہ سے آئے ہیں، ملے ہمیں لوگ۔ یوں کہہ لیجئے آپ کہ اب تو شہر گاؤں ہی تو ہو گئے، ساری دنیا گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر گئی ہے، یقیناً۔ اور آپ وقت کو اکائی مان لیں، 1 گھنٹے میں اگر ہم پہلے کبھی 4 میل چلا کرتے تھے اور آج 4 گھنٹے میں 16 میل کا اگر آپ حساب رکھیں تو جدہ سے حیدرآباد تک آنے میں 4 گھنٹے ہی لگتے ہیں۔ تو میں تو کہوں کہ حیدرآباد سے جدہ 16 میل کے فاصلے پہ ہو گیا، اور جو اگر آپ کہیے تو امریکہ 60 میل کے فاصلے پہ ہو گیا، تو دنیا تو سمٹ گئی، بالکل سمٹ گئی۔ جی ہاں، گلوبل ولیج آپ نے کہا، گلوبل ولیج ہے، یہ لوگ آ رہے ہیں، آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی جو آپ نے کہا کہ سارے مسائل اس زمانے میں جب پورا خاندان جمع ہو جاتا تھا، حضور والا بات پہ بات نکلتی ہے، جی جی، میری یادیں اوت کے آتی ہیں میرے اندر سے، مجھے آواز دیتی، مجھے چھیڑتی۔ یقیناً یقیناً سمجھتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ بجلی کی روشنیاں نہیں تھیں، پرانے حیدرآباد میں مٹی کے تیل کے دیے ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی مٹی کے چراغ چھوٹے چھوٹے، کبھی قندیلیں، بہت ہو گئی قندیلیں، معمولی سی روشنی تھی، مگر میں آپ سے کیا کہوں، اسی روشنی میں ہم پڑھ بھی لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، ہماری ماں کھانا بھی پکا لیتی تھی، ہم کو پڑھا بھی دیتی تھی، اور تو اور میری دادی سوئی میں دھاگا بھی پرو لیا کرتی تھی، روشنی ہوئی تھی۔ مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اس وقت شاید لوگوں کے اندر روشنی زیادہ تھی۔ واہ 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 واہ، سارا شہر روشنیوں کا جنگل بنا ہوا ہے، مگر مجھے کوئی چہرہ صاف نہیں دکھائی دیتا۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید مجھ سے میری بینائی چھن گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہر بے چہرہ ہاں دیکھیے نا کس قدر روشنی ہو رہی ہے شہر میں، دیکھیے سارا علاقہ جو ہے اس سے جگمگا رہا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ عزاداری ہوتی تھی تو لاؤڈ اسپیکر کا کوئی انتظام نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، اور کمال ارجن کی ڈیوڑھی آپ لوگ شاید وہاں گئے ہوں۔ جی جی جی، جی،
وہ بہت وسیع و عریض ڈیوڑی تھی. اسے تو آج کے دور میں یہ کہیے کہ کوئی وہ 3000 مربع گز پہ قائم تھی. جی جی ہاں خوب بڑا وسیع ہے, کافی وسیع. جی جی جی. تو مولانا اولاد حسین صاحب للن تشریف لایا کرتے تھے مجلس پڑھنے کے لیے. وہ ممبر پہ مجلس پڑھتے تھے تو باہر پورٹیکو پر ان کی آواز صاف سنائی دیتی تھی جیسے ابھی ابھی نکلی ہو. یہ تھی. اس وقت میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساؤنڈ پولیوشن بھی بہت کم تھا, نہیں تھا. اب دیکھیں نا کتنے لاؤڈ اسپیکر اس وقت بج رہے ہیں, ہر جگہ سے ایک دوسرے کی آوازیں ٹکرا رہی ہیں. اور اس ساؤنڈ پولیوشن کی وجہ سے سماعتیں بند ہو گئی ہیں. جی جی. ویسے بھی انسان نے اپنی ذات کے اندر سماعتوں کو بند ہی کر رکھا ہے. صحیح فرمایا. جی 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 جی. اور خارج کی سماعتوں کا یہ حال ہے, ڈیسیبلز بڑھ گئے ہیں, انسان گراں گوش ہو گیا ہے. اس وقت عزاداری کا نقطہ آغاز اگر میں حیدرآباد میں کہوں جہاں عوامی عزاداری کا آغاز ہوا تو اس کا سہرا قلی قطب شاہ کے سر جاتا ہے. 15ویں صدی میں, 16ویں صدی میں, ہاں 16ویں صدی. 1591 میں شہر آباد ہوا, 1595 میں بادشاہی عاشقانہ بنا, وہاں شاہی عالم بیٹھے. ہوتا یہ تھا کہ شمال میں بھی یہاں بھی بلکہ اسلامی اعتبار سے تاریخ سر شام شروع ہوتی ہے. تو جس دن ہلال محرم دکھائی دے جاتا تھا اس دن سارا شہر سیاہ پوش شام کو ہو جاتا تھا. نہیں وہ تو آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, اس وقت میں دیکھ رہا ہوں مسلسل پورا علاقہ جو ہے سیاہ پوش ہے. گھروں کے سامنے سیاہ پردے ڈال دیے جاتے تھے. وہ بھی مجھے آج 2-3 جگہ نظر آئے. جی جی یہ ڈال دیے جاتے تھے. اور 12 دن تک تو سب تعطیلیں عام ہوتی تھی تمام مصروفیات کے لیے. اور تو اور اس حیدرآباد میں بھی اور شاید شمال میں بھی ہو یہ بات کہ 2 مہینے تک جی 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 ہاں کوئی خوشی کی چھوٹی تقریب نہیں ہوتی تھی. غم اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے تو ظاہر سے گنجائش نہیں ہے. اور کہیے رقص و موسیقی کی محفلیں روز سجانے والیاں بھی یہ بند کر دیا, بند کر دی. جی جی اسے احترام. اسے احترام. یہاں بھی وہی تھا, لکھنؤ میں بھی وہاں بھی جی وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ نہیں بھائی. ہاں نہیں میرے بہت سے دوست ہیں ادھر شمال میں جو کہ جن کا تعلق تھیٹر سے ہے, موسیقی سے ہے, اس زمانے میں وہ کچھ نہیں کرتے کہ نہیں بھائی محرم کا مہینہ ہم نہیں کریں گے. اور قلی قطب شاہ خود بادشاہ عاشقانہ کو ہر روز آتا, ہلال دکھائی دیا اس میں 1000 چراغ روشن ہوتے. دوسری تاریخ کو 2000, تیسری تاریخ کو 3000, چوتھی تاریخ کو 4000. اس طرح سے 9 محرم گزرنے کے بعد جو شب آتی اس میں 10,000 چراغ جلا دیے جاتے. اور پورا روشن ہو جاتا ہوگا. یہ عام بہت کھچڑی, روٹی, قورمہ, یہ فیض عام تبرک کے طور پر سب کے لیے جاری رہتا. شہر میں سب کے لیے بادشاہ عاشقانہ سے سب کو دی جاتی. اور اس زمانے میں جیسے جہانگیر کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ وہ رمضان میں تھوڑا سا احتیاط کر لیتا تھا. وہ تذکرے تو قرار ہیں کہ وہ جہاں عید کا چاند دکھائی دیا, نور جہاں اور جہانگیر کشتی میں سیر کر رہے تھے جمنا کی, تو جہانگیر نے چاند دیکھا تو کہا ہلال عید بروج فلک ہویدا شد. تو ساتھی نور جہاں نے کہا کلید میں کدا گمگشتہ بھوت پیدا شد. یہ تو آپ سنتے ہیں, لیکن یہاں محرم میں اس کے بالکل برعکس ایسا ہوتا تھا کہ ادھر ہلال محرم دکھائی دیا تو گویا دل کو ناخن غم کی خراش لگ گئی. قطب شاہ یہاں سے فارغ ہوتا اور قلعے میں بھی جاتا عاشقانہ کے بعد یہاں بادشاہ عاشقانہ, تو وہ تمام رات مرث یہی سنتا رہتا تھا. محرم کا معمول تھا. اس کے بعد اس کی بیٹی حیات بخشی بیگم, یہ بڑا اہم کردار ہے حیدرآباد کی تاریخ میں. اس کی بیٹی اس کے بھتیجے سے بیاہی گئی, محمد قطب شاہ سے. آپ نے شہر میں مکہ مسجد دیکھی ہوگی. جی ہاں بہت وسیع, خوبصورت مسجد. تو مکہ مسجد کی بنیاد یوں رکھی گئی کہ محمد قطب شاہ نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جس کسی سے کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو وہ آئے. جی سنا ہے. واہ کتنی بڑی بات ہے یہ. ہاں تو جب کوئی نہیں آیا تو محمد قطب شاہ نے کہا کہ بلوغیت سے آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. تو اپنا سنگ بننے محمد قطب شاہ سے بیاہی گئی تو
حیات بخش بیگم، حیات بخش جی ہاں، عرف عام میں کہتا ہوں، محمد قطب شاہ سے ان سے ایک لڑکا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ قطب شاہ۔ اس دور میں ایک تبرک حیدرآباد میں آیا، شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو جس تختے پہ غسل دیا گیا تھا اس تختے کا ایک ٹکڑا اسناد کے ساتھ یہاں آیا۔ حیات بخشی بیگم نے اپنے ملازم خاص حیدر کو بلوا کے کہا کہ اس کو ایک ٹکڑے کی شکل میں محفوظ کر کے علم استاد کیا جائے۔ وہ علم اب بی بی کا علاوہ کہتے ہیں اسے، جی جی جی، آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کے پاس جی ہاں clips جی ہاں ہیں، جی ہاں، تو وہ وہاں استاد ہوا۔ یہ اب آج شہر کا علامتی مرکزی علم ہے، اس کی بھی اپنی ایک پوری تاریخ ہے۔ قلی قطب شاہ سے کچھ پہلے جی حضرت نور الہدیٰ صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کچھ تبرکات اپنے ساتھ لائے تھے، اس میں حضرت عباس کے قوت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ دیوان کی ڈوڑی میں وہ علم کی شکل میں محفوظ ہے۔ اس کے بالکل پہلو میں نال مبارک ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے قول اور بیوی کا ایک حصہ ہے، وہ اس میں محفوظ ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہوں کہ حیدرآباد میں جتنے تبرکات محفوظ ہیں شاید ہی کسی اور شہر میں یہ ہوں گے، بلکہ پنچ محلہ خلوت جسے آپ کہتے ہیں نظام کے، اس میں عاشق خانے پیچھے بنے ہیں، کبھی آپ ہو تو ادھر بھی جائیے اور ان کو بھی محفوظ کیجیے۔ آپ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں اس کو محفوظ کر کے، پھر اس قدر بھی ہمارا نشہ رہے نہ رہے والی بات ہے۔ تو وہاں شہزادی کونین کی چادر محفوظ ہے، چادر کا ایک حصہ۔ ایک مرتبہ وہ باہر نکالا گیا تھا، میں بھی گیا تھا، اور مجھ سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیں اور زیارت کریں، میں نے کہا میں یہاں ٹھیک ہوں۔ کچھ تبرکات میں کچھ تبرکات ایسے ہوتے ہیں کہ جو عوام کی زیارت کے لیے ہیں، اور کچھ تبرکات شہر کی سلامتی کے لیے ہیں۔ واہ واہ، بہت بڑی بات کہہ دی آپ۔ جو شہر کی سلامتی کے لیے ہو اسے شہر کی سلامتی کے لیے رہنا چاہیے۔ حسینی علم میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تلوار کا ٹکڑا ہے، علاوہ سرطوق مبارک میں اس طوق کا حصہ ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کو پہنائی گئی تھی۔ عطا خانہ دہرا تو نظام نے اپنی والدہ کی یاد میں بنایا، جی دیکھا، بہت خوبصورت ہے، بے پناہ حسین خوبصورت۔ تو نال مبارک شب عاشور نکلتے تھے، اب بھی نکلتے ہیں، اور تمام رات گشت کرتے تھے، کیا ہندو کیا مسلمان، جی سب اپنی نظر نیاز چڑھاتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جو ماحول ہے، بڑی عقیدت سے، محبت سے، مروت کے رشتے ہیں۔ جناب علی کہ حسین ابن علی نے انسانوں کو انسانوں سے جوڑ دیا بلا امتیاز مذہب و ملت، جی۔ اور مہاراجہ کشن پرساد کی ڈیوڑی پہ علم جاتے تھے، ایک مرتبہ علم پہنچے، کوئی 30 سیکنڈ رکے، مہاراجہ باہر برآمد نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، متولی نے اشارہ کیا آگے بڑھو، علم آگے بڑھ، اندر سے اطلاع ملی کہ وہ علم آگے، وہ نکل کے آنے تک کہ علم آگے بڑھ گئے، وہ بھاگ کے ان کا ملازم وہاں گیا، اس نے کہا مہاراجہ تشریف لائے ہیں، متولی نے کہہ دیا اگلے سال تک انتظار فرمائے گا، واپس نہیں آئے گا، علم تو واپس نہیں آ سکتا۔ مہاراجہ خود وہاں گئے، اپنی نظر گزانی، ڈھٹی گزرانی، اپنی غلطی کی معذرت خواہی کی، تب کہیں جا کے دل بے قرار کو کچھ سکون میسر آیا۔ یہ طریقہ اب یہ سب جو روایتیں ہیں، اس کی جو قیمت کون سمجھے گا؟ مطلب آج کے نوجوان جو ہے ان سب باتوں کو، اللہ آپ کو عمر دے، صحت دے، مطلب یہ سب باتیں جو آپ بتا رہے ہیں واقعی یہ سب تبرک ہے ہمارے لیے، اور ہمارے طلباء جب سنیں گے یہ آپ کے حوالے سے تو یہ بہت ہی بیش قیمتی چیزیں ہیں، اور اس کی قیمت جو ظاہر ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ سب محفوظ ہونی چاہیے، یہ سب باتیں جو حضور والا جو لوگ اپنے ماضی سے متصل نہیں رہتے، جی جی، وہ اپنا مستقبل کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ ماضی کی روشنی میں حال اور اس کے حال سے مستقبل کی تعمیر۔ ہم تو محبتوں ہی کے شہر میں ہیں، جی سر، حیدرآباد تو ہے ہی محبتوں کا شہر ہے۔ ہاں، یہاں کے لوگ بہت پیارے ہیں، بڑی محبت سے رہتے ہیں۔ بسا بھی محبت ہی میں، جی ہاں، محبت میں بسا، محبت ہی میں بسا ہے۔ اچھا، مرثیے کا جو تعلق ہے، جی، مرثیہ خوانی کا، مرثیہ کا، مرثیہ ادب کا ہمارے ادب میں، جی، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ادب کے اوپر جو ہے اس کا بہت
بڑا اثر ہے، اور انیس و دبیر کی جب ہم بات کرتے ہیں اور انیس کے جب ہم مرثیے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور مجلسوں کے اندر جو اتنا مطلب ایک عجیب سا کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جو منظر کشی ہے انیس کے ہاں، میرے خیال سے دنیا کے کسی بھی ادب میں ایسی خوبصورت منظر کشی کسی نے نہیں کی ہوگی جو انیس کے ہاں ہے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ میں نہ صرف اتفاق کرتا ہوں آپ سے، بلکہ آپ کے اس جملے کو کشید کروں ہاں ارشاد۔ کہ ہر فنون لطیفہ پر کربلا کا اثر پڑا ہے۔ اس میں سے شاعری بھی ہے، ادب بھی ہے، نثر بھی ہے، نظم بھی ہے، سب پہ رنگ پر بھی اثر پڑا۔ ہاں، میری ایک تقریر تھی فن تعمیر پہ کربلا کا اثر، کربلا اینڈ آرکیٹیکچر، تو یہ پڑا ہے اثر۔ نہیں، ہمارے طلباء تھوڑا سی وضاحت اس کی چاہیے، بچے ہیں ان کے ساتھ، ہاں بتائیے کس طرح سے کہاں دیکھا؟ دیکھیے کربلا اور پیاس ایک موضوع ہے، بہت وضاحت ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ندی ہے اور ندی کا کنارہ ہے اور پیاسے ہیں لوگ، اور اس طرح سے پیاسے ہیں کہ بچہ بھی اور گھوڑا بھی اور سب ترس رہے ہیں، اور ظلم کی انتہا ہے۔ اب دیکھیے میں ابھی مرثیے تک آ نہیں پا رہا ہوں۔ غزل جیسی کافر صنم آشنا ستم پیشہ، بالکل ہے صاحب، اس پہ کربلا کا جو اثر ہے ہاں جھلکتا ہے۔ اب پیاس کے حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم، ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم، دریا وہ ادھر ہارنے والوں میں کھڑا ہے۔ واہ 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 واہ، دریا وہ ادھر ہارنے والوں میں کھڑا ہے۔ یہاں سے اپنا یہ دریا اٹھا کے لے جاؤ کہ یہ زمین میری تشنگی خرید چکی ہے۔ یہاں یوں، اب پھر یہاں یوں کہ میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں دریا کو، کہ میری پیاس کا آخر کوئی گواہ تو ہو، کہ لاؤ اسے محراب آتش ہی میں سجا دیں، تصویر سمندر کی جو بیکار پڑی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تشنا لبی کو دفن ذرا نم جگہ کرو، یہ آگ جلتی رہتی ہے مرنے کے بعد بھی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ گلوئے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ، واہ 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 واہ، گلوئے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ، ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا۔ کیا انتہا پہ لے گیا۔ دیکھیے آپ یہ، اور میر تقی میر، زیر شمشیر ستم میر، تڑپنا کیسا سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ واہ واہ، پھر سر بھی تسلیم کہ محبت شیخ میں کھڑے ہلایا۔ محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، سجدہ اس سے تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ سیما اکبر آبادی کی غزل کس نے نہیں سنی ہوگی، اور طلباء نے تو خوب سنی ہوگی، کہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے ذوق گلبوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی۔ اب یہاں شعر دیکھیے کہ خلوص دل سے سجدہ ہو، خلوص تو دل سے سجدے سجدہ کا ہو، کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی ہم نے جہاں رکھ دی۔ واہ، انتہا ہے یہ، حسین انتہا علیہ ہے۔ السلام کا سجدہ آخر وہ جلتی ریت پر، یہ غزل نے اثر۔ اب آپ ان اصطلاحات کو اگر نکال دیجئے تو اردو غزل سے درد ہٹ جاتا ہے۔ نہیں وہ، اور پھر کربلا کا جو سلسلہ ہے امام حسین کی عقیدت میں، جو انہوں نے حضرت امام حسین کی، میرے خیال سے اس میں کشم بہاری نور کے اشعار دیکھ لیجئے، دوسرے غیر مسلم ان کے دیکھ لیجئے، عقیدت کی انتہائیں ہیں کیسی کیسی ہیں، اور منقبت میں کیسے کیسے لوگوں نے جو غیر مسلم ہیں۔ حضور والا چھنو لال دلگیر اور انیس کا ایک ہی دور ہے۔ ہاں ایک ہی دور ہے جی، بلکہ کسی نے مرزا دبیر سے پوچھا کہ کیا آپ چھنو لال دلگیر کے شاگرد رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رہا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے افتخار ہوتا اگر میں چھنو لال دلگیر کا شاگرد ہوتا۔ ان کے سلام کے یہ دو شعر میں آپ کو سنا دوں، اور میں طلباء کی دلچسپی کے لیے کہوں کہ سلام کوئی صنف نہیں ہے۔ جی جی جی، سلام نہ اردو میں صنف ہے نہ فارسی میں صنف ہے۔ ہمارے پاس دیگر اصناف فارسی اور عربی سے آئے ہیں، کسی اردو شاعر نے فارسی میں کہا ہو تو کہا ہو، لیکن سلام صنف غزل ہی کی ہے۔ غزل کی صنف، جی جی جی، اس کا پورا سٹرکچر آپ دیکھیے تو وہ پورا غزل کا سٹرکچر ہے، چونکہ مرثیہ گو شعرا
غزل کہتے نہیں تھے، انہوں نے یہ سلام صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشے چینوں کو، دہانے کیسے زر بند کر پرے منعم، خدا کے واسطے وا کر جبیں کی چینوں کو، یہ گل تھا مہر نبوت پہ جب چڑھے حسنین، جڑا ہے ایک انگوٹھی پہ دو نگینوں کو۔ آپ کے کیا واہ واہ واہ، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے۔ یہ تو خیر وہ کیا بلندی پہ لے گیا، یہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے بلندی۔ تو یہ سلام ہے۔ اب چنو لال دلگیر کا ایک سلام دیکھیے، ظلم کرتے تھے جو شہ پر، ظلم کر بانی شر بار بار، کانپ جاتی تھی سلامی بنت حیدر، بار بار کہتی تھی بانو الہی ہو میرے وارث کی خیر، آج کیوں سر سے گری جاتی ہے چادر بار بار۔ آپ دیکھیے واہ واہ واہ، کیسے ہندوستانی تہذیب رچ پس گئی کربلائی ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے، جیسے کہ سر سے چادر کا گرنا بدشگونی ہے ہاں بالکل ہے، بالکل ہے۔ اچھا سب برہنہ سر ہو جانا کسی بہت عورت بڑھیا، معیوب بات تھی، بہت معیوب بات ہے۔ چنو لال دلگیر نے باندھا اس کو، ظلم کرتے تھے جو شہ پر بانی شر بار بار، کانپ جاتی تھی سلامی بنت حیدر بار بار، کہتی تھی بانو الہی ہو میرے وارث کی خیر، آج کیوں سر سے گری جاتی ہے چادر بار بار۔ تو یہ کربلا کا یہ کنٹریبیوشن ہے، آپ کہہ لیجئے شعور انسانی پہ کربلا کا اثر کہوں میں اسے۔ جہاں تک آپ نے بات کہی ہے انیس کی، انیس کا تو کہنا کیا ہے، ہاں بلندی پہ لے گئے وہ۔ کیا کہنا ہے۔ انیس نے مرثیے کو جو جہت بخشی ہے، یقیناً اردو ادب سے اگر مرثیے کو ہٹا لیا جائے تو کچھ نہیں رہ جاتا اردو ادب، واقعی کچھ نہیں رہ جاتا۔ حضور والا غزل میں رسا کا اثر تو میں نے بیان کیا، کہا جی، میں ابھی آؤں ذرا سا ایک آدھ منٹ میں وہاں تک کہ جہاں آپ مرثیے پہ غزل کا اثر دیکھیں، مرثیے پہ غزل کی زبان دیکھیں، غزل کی زبان مرثیے میں دیکھیں، انیس نے کس بام عروج پر پہنچایا ہے، ادب کو کیا دیا ہے انیس نے کربلا کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرثیے کے جو اجزاء ہیں اس میں تو ہے چہرہ، جی، پھر اس کے بعد علم، پھر اس کے بعد سراپا، گھوڑا، رجز، تلوار، جنگ، پھر کہیں آخر میں بین۔ ہمارے پاس رسا تو آئے عربی سے ہے، جی ہاں، اس میں تو صرف بین ہی کا نام تھا، بین ہی تھا۔ اور میں کہوں کہ میر خلیق سے پہلے مرثیہ مسدس کے فارم میں بھی نہیں تھا، جی نہیں، بس دو دو مصرے کے مرثیے تھے، جی جی جی، اور اردو میں یہی مرثیہ تھا، فارسی میں بھی یہی مرثیہ تھا۔ انیس کے دور سے مرثیے کو یہ عروج ملا کہ وہ مسدس کے فارم میں آیا۔ اور دیکھیے میں اتنا طویل تو آپ کو کیا سنا پاؤں گا، جی جی جی، جب انیس نے تلوار کی تعریف کی، تلوار کی تعریف، میر انیس جب مرثیہ پڑھتے تھے، ہاں وہ انداز بھی سنا ان کا بہت نمایاں تھا، بہت نمایاں تھا۔ در حقیقت تحت اللفظ ہی اصل ترنم ہے، یہ تو گانا ہے، جی جی جی، یہ تو گلے بازی ہے۔ دیکھیے کون سا لفظ کس آہنگ کا متحمل ہو سکتا ہے، آہنگ اس کا پیرہن ہے، بالکل، جی، لفظ تو خیال کے لیے ایک اماری ہے، اس اماری پر، اس محمل پر آواز کا پیرہن اس کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ انیس نے اس کو جس طرح سے ادا کیا ہے، وہ تو اپنے مرثیے کے مافی الضمیر کو، اپنے شعر کے اندر کے وجود کو خوب جانتے تھے، وہ تو کہتے لیکن تھا، تو انہوں نے اس کو ایسا ادا کیا۔ لیکن انیس کی منظر نگاری، انیس کے پاس صبح کا منظر، انیس کے پاس رشتے، انیس کے پاس حفظ مراتب، جی، شجاعت کے جو یہ جو الفاظ ہیں، میں تو یہ کہوں ہوں کہ یہ آپ ہم جو کیمرے کے سامنے ہیں اس وقت، جی جی، تو اس میں ایک لانگ شاٹ ہے، ایک میڈیم شاٹ ہے، ایک کلوز اپ ہے۔
انیس کے مرثیے کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو یہ پوری ٹیکنک اس وقت دکھائی دے گی. ہاں بالکل، واقعی دکھائی دے وہ موو کرتے ہیں. موو کرتے ہیں. تو ان کی آنکھ اس کیمرے کا کام کر رہی ہے کہ جو 1400 برس کے فاصلے کو طے کر کے وہاں جا کے اس منظر کو قید کرے اور محسوس کرے. ان کے ہارڈ ڈسک میں بالکل یہ ساری چیزیں کس طرح سے نہیں تو کمال کیا انہوں نے، کمال کیا. اور بار بار اب ذرا اس میں انیس و دبیر میں تھوڑا فرق بھی ہے. دیکھیے دبیر نے حضرت عباس کے مرثیے میں یہ کہا، مشہور مرثیہ ان کا، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. کیمرہ لانگ شاٹ میں ہے آمد کے لیے، لیکن رن کا کانپنا تو کلوز اپ میں ہے. رن کانپ رہا ہے. وہ ہو نہیں پایا دبیر کے پاس، ہو نہیں. دیکھیے یعنی سر دبیر کے معاملے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دبیر کو کوئی پسند نہیں کرتا. پسند کیوں نہیں کرتا؟ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اب کیمرہ ان کا رن پہ ہے. جی 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 جی. رن ایک طرف، چرخے کو ہن کانپ رہا ہے، تو کیمرے سے آؤٹ آف زوم ہو گیا، آؤٹ آف فوکس ہو گیا. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، تو وہ تو زیر کفن ہو گیا. یہ بات ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. اب کیمرے سے آؤٹ آف فوکس ہو گیا خل سلاطین زمن میں. یہ اب یہاں دیکھیے انیس کے پاس یہ دیکھیے یہی مرثیہ، یہی موضوع، یہی شہید، یہی ممدوح ہے. جی آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی. جی حضور والا. دیوڑھی سے چل چکی ہے سواری حضور کی. میڈیم شاٹ. اب دیکھیے یہ کلوز اپ دیکھیے. جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں رات دیر کی. یعنی آواز کا وسپر تک کہ انیس کے کیمرے میں کیسا محسوس ہو رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے. یہ انیس ہے. اب انیس نے تلوار کی تعریف، یہ تو موضوع ہی ایسا ہے کہ نہیں وہ تو ہر چیز واقعی منظر سے گھوڑا چلا تو دکھتا ہے کہ گھوڑا چلا. تلوار اگر نکلی ہے چمکی ہے تو اس کی چمک نظر آتی ہے. یہ انیس کا تو واقعی غضب کے الفاظ شماری ہے. اور ترتیب جو دی ہے الفاظوں کی، یہ جو ہمارے ہاں جو غزل کے اوپر کربلا کا اثر ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مطلب واقعی جو بے بسی، بے کسی، محرومی، مجبوری، محکومی، ساری چیزیں جو اس طرح کی ہیں، درد ہے جو غزل کے اندر. اور کربلا میں وہ سارے کا سارا درد کی مطلب انتہا تک پہنچا معاملہ، بے بسی کی جہاں تک بات ہے، اور ناانصافی کی بات ہے، اور غیر انسانیت کی بات ہے، اور ظلم کی بات ہے. اور غزل میں میرے خیال سے چونکہ سب سے نازک صنف ادب کی ہے، تو مستعار تو اس نے لیا ہے اس چیز کو. بار بار کربلا کا ذکر نہیں آتا ہے. وہ محبوب یا معشوق کی شکل میں بھی وہ شکایت تو ہے. اور وہ جو ایک کیفیت ہے کہ کہنا چاہتے ہیں اور کہہ بھی نہیں پاتے، اور وہ جو کسک ہے ہر لفظ میں، میرے خیال سے اسی لیے زیادہ خوبصورت صنف قرار دی گئی ہے. کیونکہ یہ جو پوری روایت رہی ہے اردو والوں کی، واقعات کربلا کو کبھی وہ بھول نہیں پائے، فراموش نہیں کر پائے ہیں. تو اس سے کیا یہ زیادہ انرچ ہوئی ہے کون سی غزل؟ جو میں آپ کو بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، انرچ ہوئی. اب یہ دیکھیے آپ، جہاں زبان بندی ہو، جی ظلم و جور کی زبان بندی ہو، اور کوئی راہ نہ ہو، قوت اظہار نہ ہو پیرائے اظہار کے لیے، ایسی غزل سے اچھا کوئی پیرایا نہیں. مثلا سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا. افتخار عارف. جی. اور یہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. دریا علامت نہیں ہے. کربلا کے بعد تو دریا استعارہ بن گیا، استعارہ ہو گیا. جی یہاں دمشق علامت نہیں ہے، دمشق استعارہ بن رہا ہے، کوفہ استعارہ بن رہا ہے. اب یہ دیکھیے دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا. کیا کیفیت، غزل کتنی رچ ہوئی. ہاں بالکل رچ ہوئی، کتنی رچ ہوئی ہے غزل. یہ غزل کو کربلا کی عطا ہے. کہہ لیجیے کربلا کا سرمایہ غزل میں آیا، کربلا کا درد آیا، اور وہ قوت اظہار آئی جو ظلم کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو سکے. یہ بات ہے.
میں عرض کر رہا تھا وہ انیس کے ضمن میں. ابھی دیکھیے تلوار ہے، صرف تلوار، تلوار کے ساتھ انیس نے باندھی، ترچھی چلی جبیں پہ تو ابرو اڑا دیا، جس نے کماں کو زہ کیا بازو اڑا دیا، پر بستہ کر کے تیرے سا پہلو اڑا دیے، راکب کے پاؤں گھوڑے کے زانو اڑا دیے. دیکھیے انیس کی باریک بینی دیکھیے، فن حرب و ضرب پہ ان کا عبور دیکھیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جہاں راکب کا پاؤں ہوتا ہے وہاں گھوڑے کا زانو ہوتا ہے. بہت ذہین آدمی تھے، بڑی ذہانت نہ ہوتی تو اتنا بڑا نام کیسے ہوتا؟ یہ نزاکت ہے. دیکھیے راکب کے پاؤں گھوڑے کے زانو اڑا دیے. غل تھا کہ ہم تو جنگ میں رستم کا ٹوک لیں، لیکن اجل کے وار کو کس طرح روک لیں. ہر جا لپک لپک کے جو وہ شو لخو گئی، میدان میں مثل برق چمک چار سو گئی. موذی تڑپ کے مر گئے جب رو برو گئی، بچھو کا ڈنک اس کو لگا جس کو چھو گئی. جوہر چھری تھی منکر ایمان کے واسطے، نشتر تھی اس کی نوکر کے جان کے واسطے. رکتی نہ تھی وہ سامو تہمتن کے سامنے، کس کس چمک سے جاتی تھی تن تن کے سامنے. تن کے سامنے کس کس چمک سے جاتی تھی تن تن کے سامنے، تن تن کے سامنے. تصویر مرگ پھرتی تھی دشمن کے سامنے، اور غل تھا ارے نہ جائیو ناگن کے سامنے. لپکی تو دمبے خوف سے مارا نہ جائے گا، زہر اس کا چڑھ گیا تو اتارا نہ جائے گا. رومی ازور نے جو دیا حکم قتل عام، خون کی شفق میں ڈوب گئی سب سپاہ شام. زنگی جو مورچے تھے انہیں کھا گئی حسام، ترکوں کی ایک بار میں ترکی ہوئی تمام. دیکھیے صرف دیکھیے، ترکوں کی ایک بار میں ترکی ہوئی تمام. قتل ان کو بھی کیا، قتل ان کو بھی کیا جو سمر خند والے تھے. اچھا، اور مصریوں کے جسم تو میٹھے نہیں والے تھے. ہاں تو بھائی جی جناب اب وسعت دیکھیے کہاں لفظ کو کس طرح سے سجایا ہے کہ تلوار کا سراپا. میں تلوار کا سراپا پیش کروں. انسانوں کا سراپا تو ہوتا ہی ہے. جی تلوار کا سراپا دیکھیے، اور اس میں زبان ملاحظہ فرمائیں. آتش زبان، سائقہ کردار، شعلہ رنگ، لیلا ادا، وہ سرکش و تناز و شوخ و شنگ، صفاق و کج نہاد و دل آزار و خانہ جنگ. ابرو غضب کے، قہر کی چتون بلا کے ڈھنگ، آفت تھی دہنے بائیں جو دو ہاتھ چل گئے، ناز و ادا سے آئی جدھر دم نکل گئے. وہ منہ کی آب و تاب، وہ چمخم، وہ بانک پن، وہ نوک جھونک اور وہ چمکتا ہوا بدن، خون ادو کا جسم میں وہ سرخ پیرہن، وہ چال سر جھکا کے چلے جس طرح دلہن. کیا شان، کیا شکوہ تھی، کیا زرق برق تھی، مثل عروس زیور جوہر میں غرق تھی. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ تلوار میں جوہر نہ ہو، لیکن انیس نے کہاں سے جوہر کو کہاں صرف کیا، کہاں لا کے استعمال کی. یہ انیس ہے. نہیں واقعی بہت بہت وسعت جو ان کی ہے شاعری کی، غضب کی وسعت ہے صاحب. مطلب اس کی بلندی پہ آج اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ جو الفاظ شماری ان کی ہے واقعی، اور جس طرح سے ترتیب دیتے ہیں وہ لفظوں کی، وہ غضب کا ہے. کبھی کبھی میں حیران رہ جاتا ہوں اس بات پر. دیکھیے اچھا ادیب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایک جملے میں کائنات کو سمو لے. اچھا شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنے ایک مصرے میں کائنات کو سمو لے. لیکن سب سے بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو ایک لفظ میں کائنات کو سمو لے. ظاہر سی بات عظمت اس کی اس میں ہے، مختصر ترین جو ہے. ایک مرثیہ ہے میر انیس کا، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ان کے مطلع کا پہلا مصرع ہے. اس مصرے میں ایک لفظ ہے. یہ ایک مصرع کہنے کے بعد انیس نے مرثیہ کہا، یہ بات اور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرثیہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک مصرع مرثیہ ہے اور اس میں ایک لفظ کائنات بنا ہوا ہے، اور مصرع یہ ہے: آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. آپ دیکھیے، آپ دیکھیے اس ایک لفظ تنہائی میں پورا مرثیہ ہے، پوری کائنات کا درد سے مٹا ہوا ہے.
آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی. یہ ہے انیس. انیس کی عظمت کو یوں پہچانا جانا چاہیے. میں کہوں نا انصافی ہوگی کہ اگر میں مرزا دبیر کے تعلق سے نہ کہوں. بھائی سب اپنی اپنی جگہ محترم ہے. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. بالکل. میر انیس کے بینیاں مرثیے جو بین ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس بھی منظر نگاری ہے. حضور منظر نگاری ہے. اب یہ دیکھیے میں آپ کو ایک مختصر سا حصہ ٹکڑا سنا رہا ہوں جو بین کا ہے. جی. مبکی ہے، بکا کا ہے، گریے کا ہے. اور کون انسان اپنے جذبے پہ قابو رکھ سکتا ہے. ان سب کے ساتھ ایک بات آپ یہ محسوس کریں. آپ نے مجالس کو جب محفوظ کیا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں جی شارٹ میں کہ جب مصائب کا حصہ ہوتا ہے تو بہت گریا ہوتا ہے. لوگ بہت روتے ہیں. کسی کے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر لا لینا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا جتنا کسی کے آنکھ سے آنسو. بہت مشکل ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے. بہت مشکل کام. اچھا یہ واقعے میں انیس و دبیر شریک نہیں تھے. ہاں ظاہر سی بات ہے. ان کی زندگی سے بہت پہلے تھے. اس واقعے میں آج سننے والے بھی شریک نہیں تھے. حقیقت ہے. لیکن اس کیفیت کو میں سننے والوں کی محبت کو کہوں کہ ذکر اور مرثیے کے اثر کو کہوں، اس کی تاثیر کو کہوں کہ ایک ہجرت تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام کو نقل وطن کر جائے، اور ایک ہجرت وہ ہوتی ہے کہ جہاں آدمی تو وہیں بیٹھا رہے، اس کا خیال سفر کر کے وہاں پہنچ جائے. جی بالکل. انیس اور دبیر کے مرثیوں میں نہ صرف انہوں نے اپنی خیالی ہجرت وہاں کر کے یوں پہنچے کہ گویا سارا منظر ان کے سامنے ہو رہا. ٹھیک ہے جناب. اب یہ دیکھیے آپ یہ منظر کشی دیکھیے. یہ دبیر کا مرثی کا میں آپ کو سنا رہا ہوں. جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں، اس کے آخری بند 2-3 بند میں آپ کو سناتا ہوں. ناگہاں آئی یہ آواز کہ اماں صدقے. یہ شہزادی کونین جنت سے نکل کے کربلا آ رہی ہیں اپنے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنے کے لیے. موقع پہ شہادت کے موقع پہ دبیر اس کی منظر کشی کر رہے ہیں. ناگہاں آئی یہ آواز کہ اماں صدقے، میرے ماں باپ فدا، میں تیرے قرباں صدقے. کون کون آج ہوا تجھ پہ میری جان صدقے. شیر کتنے ہوئے قرباں صدقے. قتل گاہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی، حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی. اب مکالمہ دیکھیے امام حسین کا. قافلہ لٹ گیا اماں، میرا لشکر نہ رہا. جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا. رہ گیا درد کمر، ہائے برادر نہ رہا. اب خبر آپ نے لیا ان کے جب گھر نہ رہا. ایک میں ہوں تو مجھے قتل کی مشتاقی ہے، بوسہ گاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے. اب یہاں سے دبیر نے پہلو بدلا کہ گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی کہ آستیں غصے سے ظالم نے چڑھائی ناگاہ. قہر جلات پہ کی شاہ نے حسرت سے نگاہ. فاطمہ روتی تھی مشتاق شہادت تھے شاہ. شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں؟ بولے شہ دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں. وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب. چیختی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب. گر سراچوں سے نکل آئے گی باہر زینب. روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب. حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا، ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا. آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے. در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرا ہے. ارے بے رحم قطع میرے پسر کی کیا ہے. آستی الٹی ہے کیوں، دیکھ کو کیوں کھینچا ہے. کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر دے پیغمبر کے لیے. یہ دبیر ہے.
کیا بات. اب ظاہر ہے کہ کون ہے جس کے آنسو نہ نکل آئیں گے, مطلب وہ جو لفظ ہیں اس یہ ہو گیا وہ میر انیس. امام حسین خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں. 4 سال کی جو ان کی لاڈلی بیٹی ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اب مجھے جانے دو, آج میں نہ ہوں گا بیٹی, ماں کے سینے پہ سو جانا. اب یہاں دیکھیے آپ, اب یہ انیس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. آپ یہ نفسیات دیکھیے. 4 سال کی بچی, 4 سال کی بچی. اور انیس کا نفسیاتی پہلو دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کے ربط باہم کو, اس کا نفسیات دیکھیے. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا اے شاہ ابرار. اچھا جو نہ کر لیجیے گا جلد آنے کا اقرار. مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. کیا سادگی پھر ہے اور دیکھیے خوشی ہے کہ اصغر کبھی ساتھ آپ کے تنہا نہیں سوئے. بہلا دیا اماں نے اگر چونک کے روئے. شفقت یہ مجھی پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے. یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے. اب یہ دیکھیے روزمرہ, دیکھیے روزمرہ. جیتے رہیں فرزند کہ سب لخت جگر ہیں, میں آپ کی بیٹی ہوں اماں کے پسر. دیکھیے کیا جملہ ہے, کیا بات ہے, واہ واہ, مطلب بالکل چپ کرا دیا اس کہہ کے. دیکھیے یہ کہہ کے جیتے رہیں فرزند کہ سب لخت جگر ہیں, میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں. شاہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. سوجے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. واقعی بہت سارے عزا خانوں میں گئے اور بہت ساری مجالس میں بیٹھے اور وہاں بہت سارے ہم نے ذاکروں کو سنا. ایک کچھ مجھے جگہوں پر یہ سن کر تلفظ سے اور اس سے لگا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مقامی نہیں ہیں, وہ غالباً لکھنؤ اور اس کے اطراف سے آئے ہیں. تو اودھ میں یہ سے یہاں آنے کی روایت پرانی ہی ابھی سلسلے ابھی سے مرثیے کے ضمن مرثیے کے ضمن, جی جی, ذاکر بہت سے ذاکر مجھے آج میں نظر آئے. یہ بات لہجے سے مجھے لگا کہ یہاں کے نہیں ہیں. اچھی بات آپ نے پوچھی, بہت اچھی بات آپ نے مجھ سے کہی. میں آپ سے عرض کروں کہ یوں تو حیدرآباد مرکز ہی رہا ہے, ہمیشہ دروازے کھلے رہے ہیں, ہمیشہ دروازے کھلے رہے ہیں. اور دامن میں حیدرآباد نے سب کو جگہ بہت قومیں طرح طرح کے لوگ یہاں آباد ہیں. بہت اس کی تہذیب بھی بڑی مرصع تہذیب ہے. جی ہاں. لیکن سوز خانی کے ضمن میں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ طلباء کے لیے بھی بڑی دلچسپی کی بات ہوگی اور وہ شاید اس سے استفادہ بھی کر پائیں کہ شمال کی سوز خانی کا انداز الگ ہے, دکن کا طرز الگ ہے. جی یہ آپ نے اپنی ریکارڈنگ میں بھی بالکل ہے. شمال کی سوز خانی واجد علی شاہ کے دور کی سوز خانی ہے, اس میں تھوڑا سا گائیکی کی راگنی یا راگ لگتا ہے. تو وہاں تھا درباروں میں رائج تھا گائیکی کافی لگتا ہے. جی جی جی. دکن کی سوز خانی کی دھن خوشحال خان نے بنائی تھی. خوشحال خان ایک بہت بڑے ماہر استاد تھے موسیقی کے. آپ نے مہلخہ بائی چندہ کا نام جی ہاں, بہت مشہور, بہت بڑا. مہلخہ بائی چندہ کے استاد تھے. اچھا اچھا اچھا. تو وہ یہیں حیدرآباد ہی میں دفن ہے خوشحال خان, مولا علی کے پہاڑ کے پاس, اور ان کے نام کی کمان بھی بنی ہوئی ہے, خوشحال خان کی کمان. اچھا. تو خوشحال خان نے مرثیوں کے لیے یعنی سوز خانی کے لیے حیدرآباد کی جو طرز مرتب کی ہیں
اس پر موسیقی یا راگ موسیقی کا تو ہوتا ہی ہے، جی جی جی، راگ یا راگنی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہاں، تو انہوں نے یہ چاہا کہ راگ اور راگنی، چونکہ ایک عام طور پر یہ خیال ہے کہ راگنیوں کا استعمال اس میں نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے یہ کیا۔ اب وہی طرزیں ہیں جس میں یہ مرثیے پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر کان آشنا نہ ہو جی، تو کوئی دوسرے شخص کو وہ مرثیہ سمجھ میں نہیں آتا جس طرح سے یہ پڑھتے ہیں۔ جی جی جی، یہ پڑھتے ہیں تو یہ ان کے پڑھنے کی خرابی ہے، یہ خوشحال خان کی خرابی نہیں ظاہر ہے اتنا زمانہ گزر گیا تو اس میں تو باتیں یہ عموماً یہ ہو گیا کہ کچھ تو دکنی لب و لہجہ اس میں شامل ہو گیا، کچھ اتنی تیزی سے پڑھنے لگے آج کل، ورنہ ہمارے لڑکپن میں یہ اتنی تیزی سے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ جی جی جی، اب تو پتہ نہیں جلد بازی سب کو ہے اس وقت۔ ہاں وہ اب تو میں ذاکر کو بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں مجلس پڑھی اب دوسری جگہ جانا ہے، اس لیے وہ جلدی سے گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں بیچ میں درمیان میں، اور ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے سکون کے ہیں، اس میں جلد بازی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اب وقت تیزی سے گزر رہا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں۔ حضور والا، میں آپ سے کہوں کہ حسین ابن علی کا ذکر کبھی کہیں کسی کے روکے سے روکا ہے؟ ظاہر وقت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہہ جائے گا، ہاں، مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ آپ نے جیسا کہ کہا کہ یہاں کچھ ذاکرین جن کا لب و لہجہ شمال کا ہے، تو یہاں اب وہ ہیں، یہاں رہ رہے ہیں، یہاں کچھ مدرسے قائم ہوئے ہیں جس میں طلباء پڑھتے ہیں، تو اب ان مدرسوں میں وہ لوگ اساتذہ ہیں، بعض اچھے طالب علم ہیں، جی جی، تو وہ لوگ وہ سلسلہ یہ ہے، وہ اس طرح کا سلسلہ یہ ہے، ابھی وہ سلسلہ یہ ہے، تو اس زمن میں ان کا لب و لہجہ آپ کو شمال کا سا لگا۔ ہاں مجھے یہ لگا۔ اچھا، حیدرآباد میں جو یہ سلسلہ ہے محرم والا، اور یہ جو عزاداری کا سلسلہ ہے، اور پورا یہ مطلب پرسوں عشرہ ہے، اس کے بعد یہ اور سلسلے کب تک قائم رہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ پہلی سے 10 تو پہلا عشرہ ہے، وہ تو ہے، 10 کو ختم ہو جاتا ہے، پھر 11 سے 20 تک کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، اس میں یہ مجالس مسلسل رہتے ہیں، اب تو بہت رہتی ہیں۔ جی جی، تیسرا عشرہ ہے وہ 21 سے 30 تک، اس میں چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، جی ہاں جی، تو وہ عشرہ بھی مصروف ہو گیا۔ پہلی سے 10 صفر تک کا عشرہ، یہ عشرے میں شہزادی سکینہ کی شہادت ہوتی ہے، یہ عشرہ۔ 11 سے 20 تک 40 کا عشرہ، اچھا، چلو میں امام حسین تک، تو 50 دن تو حضور یہ ہو گئے۔ 21 صفر سے 29 ہو یا 30 صفر و ختم ماہ تک کے بیچ میں شہزادی زینب کی شہادت آ جاتی ہے، تو وہاں تک بشرا۔ اس کو نسبت یوں ہے کہ ہلال محرم کو امام حسین علیہ السلام کے روضے پر سے سرخ پرچم اتار دیا جاتا ہے اور سیاہ پرچم چڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ پرچم رہتا ہے ختم ماہ سفر تک، تو ان کی اس کی نسبت سے یہاں یہ ایسا ہے۔ اب کچھ برسوں پہلے کیونکہ لکھنؤ میں محرم 8 ربیع الاول تک چلتا تھا، ایام اعیاد میری مراد، ایام اعیاد 8 ربیع الاول تک چلتا تھا، میرا خیال ہے کہ 30-35 برس پہلے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں بھی وہاں تک چلنا چاہیے، تو اس کی تاثیر میں اچھا اب ایسا چل رہا ہے، 8 ربیع الاول تک یہ چلتا ہے۔ 8 ربیع الاول کی شام کو جب 9 کی شب لگ جاتی ہے، اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 8 ربیع الاول کو آ جاتی، تو لوگوں نے لے جا کے اسے وہاں ملا دیا، سلسلہ وہاں تک قائم رہا۔ 9 کے بعد نہیں ہوتا، 9 کے بعد نہیں ہوتا۔ یہ جو سلسلے ہیں مجالس کے، مطلب محرم میں تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں ایک رکھا جاتا ہے، جو سلسلہ جو سینہ بسینہ جو جی وہ مجلسیں ہیں، اس سے جو پوری تاریخ ہے اس کو محفوظ کرنے میں کتنا اہم رول ہے؟ کہ سینہ بسینہ جو اس کا بیانیہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہوا کربلا میں، کیسے ہوا، تو جو نئے بچے آ رہے ہیں زندگی میں، گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ جو اس مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، میرے خیال سے یہ طریقہ سب سے افضل طریقہ ہے کہ وہ پوری تاریخ کو محفوظ کر لیا گیا ہے ان مجالس کے حوالے سے۔ میں ایک بات آپ سے کہوں، اور شاید آپ اتفاق کریں، یہ اور طلباء کے ذہن میں ایک نئی بات ڈالنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ ہم جس کو تاریخ کہتے ہیں،
وہ بیس کرتی ہے اورل ہسٹری پہ؟ بالکل کرتی ہے، سب بنیادی تو وہی ہے، بنیاد تو وہیں سے آتی ہے۔ اورل ہسٹری کو آپ کہہ رہے ہیں روایت؟ جی 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 جی، راوی نے بیان کیا، قال اللہ تو قرآن ہو گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا رسول اکرم نے۔ اورل ہسٹری اورل ہے، حدیث اورل ہے، کسی معصوم نے کچھ کہا اورل ہے، کسی صحابی نے کچھ کہا اورل ہے۔ تو ہماری پوری تاریخ، یہ تاریخ ہو یا شاہی کی تاریخ ہو، کوئی تاریخ ہو ترتیب پاتی ہی ہے روایت سے۔ ہاں جی پہلے تو صحیح چیزیں جی، بھئی الف لیلہ ہو یا پنچتن تو ہندوستان میں ساری اورلی تو تھیں، بعد میں لکھی گئیں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہی تو میں لیکن یہ بہت مضبوط سلسلہ ہے۔ ایک بات اور فرمائیے۔ طالب علم تو یہ ہیں ہی، یہ تو ادب کے ساتھ ساتھ سب کچھ پڑھ ہی رہے ہیں۔ جی ہاں، تو میں ذرا سا اس کو ایک لمحے بھر کی توضیح دے دوں اگر آپ اجازت دیں۔ بسم اللہ۔ حکایت کیا ہے؟ جو روایت سے اورل ہے۔ ہاں 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 جی حکائی ادب آپ جسے کہتے ہیں، داستانیں بھی وہی تھا پہلے تو۔ سب طرح بات دیں، دیکھیے حکایت تو ایسا ہے کہ حکایت اور داستان دونوں ہیں تو بہنیں ہی۔ بالکل قریب کا رشتہ ہے۔ جی حکایت سادھی سیدھی، سوتی لباس میں، بوریے پہ پلی، غربت کی کھائی، لیکن صاف گو، بالکل صاف، حقیقت پسند۔ جی ہاں، بڑی بوڑھیوں کی زبان سے مسلسل ہم اپنے سنا کرتے تھے۔ صاف گوئی اس میں، حقیقت پسندی، سچائی، صداقت، نصیحت آمیز، یہ ہے۔ اور داستان کا تو حال یہ ہے کہ فصاحت کے کنگن، بلاغت کی چوڑیاں، واہ واہ واہ، طلاقت کا گلوبن، کہہ مکرمیوں کی انگوٹھیاں، یہ سب کچھ پہن کے شاہوں کے محلوں میں، نوابوں کے محلوں میں، امیروں کی دیوڑیوں میں، حویلیوں میں ناز و ادا سے آئی، اپنی پشواس کو سنبھالے بیٹھی۔ میں تو کہوں یہ رہی ہر جائی داستان۔ جی جی جی، کیا بات حضور، یہ سب قلم بند کر دیجئے خدا کے واسطے، ان سب کو جو ہے ایک تحریر کی صورت میں اگر آ جائے تو ہم لوگ جیسے ترستے ہیں اس طرح کے الفاظ شماری کے لیے۔ اللہ آپ کو صحت دے، میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کو عمر دراز دے۔ کا کام ہے نہیں، یہ سب قلم بند کر دیجئے۔ اور یہ طلبہ ہمارے مطلب آج کتنے محظوظ ہوں گے اس کا اندازہ مجھے ہے جب یہ آپ کی جو گفتگو ہے جب ہم تک پہنچے گی، اور میں کیسے شکریہ آپ کا ادا کروں، اور آپ تشریف لائے یہاں پر۔ ضرورت کیا ہے، میں تو حاضر ہوا۔ نہیں، آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ یہاں تشریف لائیے دوسرے موضوعات پر۔ اور میں یونیورسٹی کی جانب سے بے حد مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور طلباء کو بتا دوں کہ علامہ اعجاز فرقی صاحب یہاں آج ہماری بڑی گزارش پہ تشریف لائے ہیں۔ اور آپ نے بہت سے لوگوں کے نام، مطلب کم ہی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے علامہ اقبال تو سنا ہے، آج کے اپنے جس دور میں اگر کسی کو علامہ کو اگر دیکھنا ہے، آپ خوش قسمت ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں نفس نفیس تشریف لائے ہیں، اور اتنی مفید گفتگو، اور خاص طور سے محرم کے حوالے سے عزاداری جو ہمارے ہاں اس وقت آج کل ہو رہی ہے، جو آپ نے ابھی ویڈیو اس کے دیکھے ہیں، اس کی پوری تفاصیل آپ تک پہنچی ہیں، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اعجاز فاروق صاحب کے، علامہ کے، کہ وہ یہاں آئے، اور ہم آئندہ بھی ادب کے دوسرے اصناف کے حوالے سے جو گفتگو کریں گے آپ کو زحمت دیں گے، اور میں کوشش کرتا ہوں اور میری گزارش ہوگی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے سینٹر کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس کے وسیلے سے مجھے طلباء سے بات چیت کرنے کا موقع میسر آیا، اور میں آپ کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں تو بجھا ہوا سے ایک دیا ہوں، وہ ابھی پتہ چل گیا لوگوں کو۔ جی جی، آپ یہ انتصاری سے آپ کا لے لیں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی بڑپن آپ کا ہے، ورنہ طلباء کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طرح سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور جس تفاصیل میں آپ گئے ہیں ادب کے حوالے سے بھی، اور مذاہب کی وہ حوالہ، خاص طور سے واقعہ کربلا کے حوالے سے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، وہ سب ان کے لیے تبرک ہے، اور کتنا بیش قیمتی اس کا تو بیان یہ خود کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ زیادہ